نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اور دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مقلد تھا اور احناف کے اندر جو ہیں وہ کئی گروہ ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے گروہ موجود ہیں. تو میرا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت سے تھا. ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے تمام روپ ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں. اصل میں ساری چیز ایک ہے. یہی اس نے نعرہ لگایا تھا انا الحق کا. اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سبھی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں. آپ بھی معبود، میں بھی معبود، دوسرے بھی معبود، عابد ہے ہی نہیں. ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. اور اسی عقیدے سے جو ہے، چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا. ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے. دوسری تکلیف یہ ہے کہ ان کی ذات پر، شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چھپا گئے. اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا. اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں. حقیقت بتائیں کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں. ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے پر مشتمل ہے، جو کہ وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے اور دارالفتہ بھی ہے، سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے. تو وہاں کتابیں پڑھی تھی، کچھ تفاسیر پڑھے تھے، ان کو میں نے دکھایا. میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے، جس کو تم گمراہی کہتے ہو وہ یہ ہے، جس کو ہم رائے ہدایت کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں. اس کا نام کتاب اللہ ہے، اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں. میں نے جس مدرسہ میں تھا وہ ہے ہمارا جامعہ نور المدارس رضویہ. یہ چشتیاں بہاول نگر روڈ پر ہے. مولانا غلام میر علی بڑے مشہور و معروف بریلویوں کے مناظر گزرے ہیں. میں نے وہاں نورانی قاعدہ سے لے کر 15 پارے حفظ کیے، ابتدائی کتب پڑھی. اس کے بعد بہاول نگر شہر میں جامعہ رضائے مصطفیٰ ہے، بریلویوں کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں میں نے مشکات تک کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد میں گجرانوالہ میں آیا. گجرانوالہ میں مالا فروغ گنج ہے، اس میں مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں، MMA کے MPA تھے بریلویوں کی طرف سے اور مفتی بھی تھے. ان کا مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ رضویہ، اس میں نے دورہ حدیث کیا ہے. یہ 1998 میں. آپ کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ مجھے اگر اس ترجمے میں خامیاں نہ ہوتی، خرافات نہ ہوتی، تو شاید میں آج اتنی جلدی یہاں نہ بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ. اس کی وجہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ خرافات کا ایک منبع ہے وہ ترجمہ. مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں. اب پوری یعنی مسالک آپ مقلدین اربع لے لیں، آپ کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا.
اور حنفیوں میں بھی کسی نے اس کے علاوہ نہیں کیا، بریلویوں میں اس کے علاوہ یہ ترجمہ کسی نے کیا. یا ایھا النبی کا معنی اس نے غیب کی خبریں بتانے والا کر دیا، غیب جاننے. اور اے تو صرف اس دس دسی نا جی عبد الحی لکھنوی نے لکھیا ہے کہ حنفیت دے اندر ہر گمراہ فرقہ موجود ہے، تے اگر تھوڑا جہا ہور تھلے لے آؤ حیاتی دے بندیاں دے ویکھو تے پھر انبیاء دی مماد دی آیتاں شمار کرو نال مڑ تلے تھوڑا جہا ہور انہاں دی ایک ہور شاخ بریلوی حنفی اندر آ جاؤ، یہ تو حنفی ہے نا. انہاں در آ جاؤ تے ول مسئلہ حاضر ناظر دا ویکھ لو، علم غیب ویکھ لو، نور بشر ویکھ لو. اے کتنا قرآن مقدس دی آیات ہیں، کتنا بن دی ہیں. وہ صرف 10 نہیں، اس 10 دا نمونہ پیش کیتا. خدا دی قسم ہے جڑے خیر خان ہے نا آخدے نے آپ صاحب تہاڈی سانو ضرورت ہے تھوڑی جی تبلیغ اندر نرمی پیدا کرو. اصل گل والا کی ہے جدو بندہ نواں نواں آندا ہے نا تے ادو خون جوش ماردا ہے، اونوں پتہ حق ہے ہی میرے نال تے مینوں ڈر کدا ہے. اوے ایویں تے نہیں آلے حدیث اور میدان اندر للکار دے ہن میدان اندر بازو کھلا کر دے نے. اگر رفع دین تے گل کرنا چاہنا ہے آجا قرآن حدیث لے کے ثابت کرنے آ. امام پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھن دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ ثابت کرنے آ. تو ماتم کرنا ہے ایدی رات دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ رد پیش کرنے آ. اور روزہ لیٹ کھولنا ہے ایدی وجہ تو تینوں بے ایمان ثابت کرنا آجا میدان وچ قرآن حدیث تو ثابت کرنے آ. اوے گھوڑا کرنا ہے قرآن حدیث تو کوئی نہیں ملتا آجا قرآن حدیث تو بیان کرنے آ. پتہ نہ حضرت علی تو ثابت کر سکتے نے نہ حضرت حسن تو نہ حضرت حسین تو. یار جنوں بندہ مننے او دے تو تے ثابت کرے. اسی جے مننے آ حضرت ابو بکر نو ماننے آ اگر جیڑی گل آکھن اسی انہاں تو ثابت کرنے آ. روزے دی گل کردے نے ثابت کرنے آ، نماز دی گل کرن ثابت کرنے آ، وضو دی گل کرن ثابت کرنے آ، حج دی گل کرن ثابت کرنے آ، زکات دی گل کرن ثابت کرنے آ، عمرے دی گل کرن ثابت کرنے آ. اگر مصطفیٰ دے نال صحابہ دے نال مل کے اہل حدیثاں دا جنت وچ جان دی گل کرن او بھی قرآن و حدیث تو ثابت کرنے آ. چلتا ہے جڑا ایک دوسرے دا کانا ہوئے. رب کسے دا کانا بھی نہیں، رب کسے دا محتاج بھی نہیں، رب نو کسے نال کم بھی نہیں گا. پتا چلے آؤ اے تعلق رب دے اگے چل سکدا او دی دلیل کی ہے؟ تسی کہو گے مدنی صاحب الحمدللہ بریلوی مسلک دے وچوں آلے حدیث مسلک قبول کیتا ہے. 5 سال بریلویاں دے سٹیج تے خطابت کیتی ہے، لاہور دا مرکزی خطیب سا. مگر دھیان دے نال بات سن لو مدنی آخری دلیل کی پیش کرنا چاہ رہا ہے. میرے نبی دے نال پیار کرنے والا آلے بیت نال سانو سچا پیار ہے. میں اعلان کردا ہے جیڑا حسین دا منن والا نہیں وہ جنت دے اندر حسین دی سرداری کدی نہیں حاصل کرے گا. سچائی ہے اور میرے استقامت کی بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور میری نسل کا خاتمہ مسلک اہل حدیث کا. اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی؟ جی پریشانی تو جب میں اس سلسلے میں آیا تو وہ علی قریشی صاحب کی ہے اپنا برادر اپنا ہے یونس قریشی صاحب، انہوں نے میرے خلاف چوکی پہ درخواست دی. جب سے صدر اس کا شروع میں نے کیا تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہماری جو ہے نا خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں نے وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ اس کی دلیل مجھے کوٹ کر کے بتاؤ، اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. کہوں گا کہ وہ اپنا اندھی جو ہے نا تقلید کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اپنا اس کے اوپر سرچ کریں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں اور پھر ایسے کلام جو کہ اندھی جو ہے نا اس میں پڑھے جا رہے ہیں ان پر غور کریں اور ان کلمات کے اس کو اپنا سمجھیں کہ آیا یہ کلمات جو ہیں یہ اسلام کے صحیح کلمات ہیں یا یہ کفریہ کلمات ہیں. اور باقی میں ان دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس کے اوپر سرچ کرو، دیکھو قرآنی تعلیمات اور قرآن حدیث کو سمجھو اور اس کے بلا دلیل کسی بات کو مت مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہن دیا ہے، اللہ تبارک نے سوچ دی ہے تو اس کو بروکار لاؤ اور اندھی تقلید سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالو. اور جب آپ اس اوپر غور کریں گے، جب آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں
آقا علیہ السلام کا پیارا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری زندگی آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور آپ صحابہ کرام کی جو اصل صحیح معنوں میں تابعداری سمجھ میں آئے گی۔ اور ارشاد التوحید دیوبندیوں میں کیا فرق پایا؟ مثلا ہمارے نزدیک تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ بریلویوں کا بھی عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے، چاہے وہ حیاتی ہوں یا مماتی۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں میں بھی یہی عقیدہ پایا؟ دونوں گروہوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ مختلف عقیدے تھے؟ تقریباً ایک ہی عقیدے ہیں۔ تو اس عقیدے کے بارے میں آپ نے جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ قرآن کے مطابق مستوی عرش ہے۔ تو جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنے والا باطل پہ اور اب اس کے عقائد میں باطل عقائد۔ مناظر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ بڑے عرصہ پہلے اہل حدیث ہوئے، الحمدللہ آج انہوں نے اس مسئلے کے لیے اتنے مناظرے کیے کہ آج اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر جو ہے غیر بھی اس حق کو سمجھ چکا ہے کہ وہ اس قدر الحمدللہ سرمایہ اہل حدیث ہیں، اور وہ بھی بریلوی مسلک سے اہل حدیث ہوئے اور الحمدللہ آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح موقع کے دوران جناب زبیر علی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو حضر اوٹک کے اندر آج کل رہ رہے ہیں، وہ آج سے 20 سال کم قبل تقریباً اہل حدیث ہوئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حدیث پر بڑا ہی عبور ماشاءاللہ عصم و رجال کے ماہر، اور اسی طرح دوسرے علماء عبد الرحمن شہین صاحب ملتان والے، اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ جو لاہور میں ہوتے ہیں، اسی طرح نئے علماء حدیث جو ہوئے ہیں تھوڑے عرصے پہلے، اور جیسے امین حیدر جو ہے شیعہ برادر تھے وہ اہل حدیث ہوئے، اسی طرح عامر کلیم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے، اسی طرح صادق گوہاٹی صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہوئے۔ تو بہت سے علماء کی ایسی فہرست ہے الحمدللہ۔ ضرور اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں حق قرآن ہے اور حق حدیث ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ قرآن کو حق کہا ہے۔ دکھلانے کے لیے مختلف کاوشیں ہوتی ہیں، اور انہی کاوشوں میں سے ایک بڑی کاوش یہ بھی ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کو جو علماء حق ہیں، جو اندھیروں سے، دوسرے مسلکوں کے اندھیروں سے، اندھیری آندھیوں سے جو ہے وہ نور اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کی روشنی کی طرف آتے ہیں، ان کو بلانا، ان کی رسپیکٹ کرنا، انہیں پروٹوکول دینا، اور ان کے تاثرات، ان کے زندگی کے تجربات، ان کے مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا الحمدللہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہی کا شیوا ہے۔ دیکھا دیکھی کچھ نام نہاد لوگوں نے بھی جو ہے، کچھ نام نہاد فرقے کے تعلق رکھنے والوں نے بھی یہ کاوش کی، کس طرح سے اس کا رنگ الٹ دیا، رنگ چینج کر دیا، کس طرح اپنے ہی بندے بٹھا کے، اپنے ہی ذہن کے بندے بٹھا کے انہیں اہل حدیث بنا کے پیش کیا، اور پھر بتایا کہ یہ اس طرح انہوں نے مسئلہ اہل حدیث چھوڑ دیا۔ امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ 40 سال جو ہے تقریباً یہ اپنی مسجد میں جو ہے وہ امام و خطیب کی حیثیت سے رہے، لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، لوگوں نے سے مطالعات پوچھے، لوگوں نے اپنا امام اور خطیب مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ انقلاب کس طرح؟ انقلاب اس طرح آیا کہ کسی بندے نے ان سے جو ہے، ان کے اپنے ہی دوست تھے جو سعودی عرب گئے، وہاں سے ان کی واپسی ہوئی، وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کار دیکھا۔ ان کے علاقے میں یہ شخص تھے جو سعودی عرب کے پہلے آدمی تھے، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم نماز کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، یہاں نماز کچھ اور طریقہ نماز کا۔ انہوں نے مولانا صاحب سے سوال کیے، مولانا صاحب نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات تو دیے، لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، یار ہم کیا کرتے رہے اتنا عرصہ، بات تو اس کی بالکل درست ہے کہ جو باتیں دیکھ کے آیا ہے وہاں پہ بالکل حدیث کے مطابق ہے۔ اس نے ریفرنس دیے، مولانا صاحب نے حوالے کو جواب دیے، اور تحقیق کے ساتھ بتایا ہاں یار یہ حدیث تو درست ہے، توجہ دلائی اس نے شیخ صاحب کو، درست ہے تو ہمارا عمل کیوں نہیں؟ شیخ صاحب جب اس پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین نے جو وہ لگایا تو شیخ صاحب الحمدللہ تحقیق میں پڑ گئے، اور جو ہے وہ شیخ صاحب نے مسلک اہل حدیث قبول کیا۔ اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ڈیٹیل یہ خود بتائیں گے، بعد میں پھر آپ کو بتاتا چلوں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی حق جانب جاتا ہے تو لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کو ان کی مسجد کی امامت خطابت چھوڑنی پڑی، لوگوں نے جو ہے وہ چھڑا دی ان سے، ان کی امامت و خطابت کا معاملہ جو ختم کر دیا گیا، اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں
کہ اپنے علاقے کے اندر، چونکہ میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا تھا اور میرے اسی علاقے کے اندر میرے ہی جید جو شاگرد تھے وہی کسی مسجد میں خطیب ہیں، کہیں وہ قاری ہیں، کہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یعنی نیٹ ورک جو ہے ان کے اپنے ہاتھ میں، ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں تھا سارا سلسلہ. کہتے ہیں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے. جب بات ہوتی کہتے جی کیا مناظرہ کریں، ہمارے استاد ہیں. جو میں نے زندگی کے 46 سال گزارے وہ دین عیسائیت میں گزارے تھے، اور عیسائیت میں وہ ثقافتی جائزہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں تین خداؤں کا نام لیا جا رہا ہے. وہاں پر خدا کو باپ بھی کہا جا رہا ہے، خدا کو بیٹا بھی کہا جا رہا ہے، اور خدا کو روح پاک بھی کہا جا رہا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اور دین اسلام میں پڑھنے کے بعد واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف توحید کو ہی تسلیم کرتا ہے، اور توحید کا مطلب صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، نہ کہ کانفرنس کے فضیلت الشیخ عظیم الدین صاحب رضوی جو آپ جو ہے اپنی تاریخ انشاءاللہ آپ کو مختصر طور پر پیش کریں گے. ہم آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکے، ہم معذرت خواہ ہیں. آپ کا پروگرام نہیں تھا، اس کے باوجود بھی آپ کی خواہش پر ہم نے آپ کو اجازت دے دی. تو ہمارا پروگرام بہت شیڈول تھا، لیکن جو اس پروگرام کو وسیع کرنا پڑا. تو انشاءاللہ ان علماء کو اور تفصیل سے اس کے بعد بھی آپ سنیں گے. آپ جو ہے عظیم الدین صاحب رضوی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے مضمون کو آدھے گھنٹے میں جوڑ لیتے ہیں، نچوڑ لیتے ہیں. ان کی یہ صلاحیت ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے آدھے گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا مضمون 2 گھنٹے کا مضمون آدھے گھنٹے میں وہ سنا دیں گے. اتنی تیز آواز ان کی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے صرف آدھا گھنٹہ ہمارے لیے دیں. اور جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور سیٹوں پر بیٹھ جائیں، اور ان کی ہمت افزائی ہوگی. بہت دور سے آئے ہیں، نیپال سے آئے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہیں، اور آدھے گھنٹے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تمام لوگ جڑ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں. میں عظیم الدین صاحب رضوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. فإن خیر کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا اللہ دخل الجنہ. محترم سامعین، بغیر کسی تمہید کے چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حالانکہ میری پہلی ملاقات ہمارے بزرگ دوست سے ہے، لیکن انہوں نے اتنی تعریف کر دی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس پہ محمول کروں اس بات کو. بہرحال آدھے گھنٹے میں میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ مختصر بات آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو نہ صرف یہ کہ پیدا فرمایا بلکہ تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا. پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جن کو خاندانی طور پر یہ شرف حاصل ہوا انہیں شرک و بدعت کرنے کا موقع نہ ملا. اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ان تمام مشکلات سے گزرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے، مار پٹائی کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. یہ ہماری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ ہم اس دیش میں بیٹھے ہیں جو ایسے دو دیش کے بیچ میں ہے، یعنی چائنا اور ہندوستان، جہاں کسی بھی چیز کی نقل بڑی اچھی تیار کی جاتی ہے. ہندوستان ہمیشہ نقل کرنے میں آگے رہا. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمیں چونکہ سب کچھ ہندوستان سے لینا پڑتا ہے، تیل صابن تک ہم یہاں سے لیتے ہیں،
मजहब भी हमने यहीं से लिया, और वो मजहब जो हमको मिला वो मेडिंग बरेली वाला मिला, जैसे इनको मजहब देवबंद वाला मिला था, मेडिंग देवबंद वाला। इसीलिए मैंने कहा कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको मेडिंग मदीना और मेडिंग मक्का वाला इस्लाम मिला। आप नहीं समझ सकते इस नेमत को, क्योंकि ये नेमत आपको मुफ्त में मिली। इस नेमत को पाने में कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ी, और पाने के बाद कितनी मुसीबतें हम उठा रहे हैं, और कितना लुत्फ हमें मिल रहा है, कितना मजा हमें मिल रहा है। यकीन जानिए कि वो मजा अगर आपको मिल जाता तो आप आशीष करते। मेरी पैदाइश शिद्दत पसंद बरेलवी घराने में हुई, तालीम और तरबियत भी उनके बीच में हुई। नतीजे में मैं भी शिद्दत पसंद मौलवी बनकर तैयार हुआ। इतना शिद्दत पसंद कि नदवतुल उलमा को मैंने इसलिए सिर्फ खैराबाद कह दिया कि मुझे उनका ज़बीहा खाना पड़ता था एक टाइम। नमाज तो मैंने कभी उनके पीछे पढ़ी ही नहीं, इतना शिद्दत पसंद। बचपने से हमें यह सिखाया गया था कि अहले हदीस, देवबंदी, मतलब बरेलियत के अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं सब काफिर है, बस दिमाग में यही था। साथ में यह भी पाबंदी लगा दी गई थी कि न तो उनकी सोहबत में बैठना है, न उनसे बात करना है, न उनकी किताब पढ़ना है। अब आप सोचिए कि मैं किस तरह हक को पा लेता। सारे जराए मसदूद, सब कुछ बंद कर दिया गया। नतीजतन उसी राह पे चलता रहा। लेकिन अब आपसे नजर बचाकर कभी कोई किताब कहीं से हासिल कर लेता। शुरू में मौदूदी साहब किताबें मिली, पढ़ने का शौक हुआ, नतीजतन जमात इस्लामी की तरफ मुंतकिल हो गए, क्योंकि ये खुराफात हम समझ रहे थे कि कुरान और सुन्नत में नहीं। कुछ दिनों के बाद उनको भी देखा कि हदीस के खिलाफ भी बोल जाते हैं, लिख जाते हैं। एक चीज माननी पड़ेगी आपको, मुसलमान चाहे कितने ही तबके में बढ़ गया, लेकिन कुरान और सुन्नत पर ईमान सबका है, मोहब्बत सबको है, दावा भी सबको है इस बात का। अगरचे वो जानते नहीं बेचारे जाहिल लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, कुरान और सुन्नत का एक सा एहतराम करते हैं। एक मुश्तरक चीज सबके बीच में है, यानी एक गोल्डन चांस गोया है हमारे पास कि अगर हम सही कुरान और सुन्नत की सही चीज की इशाअत करें और उन तक पहुंचाएं तो कभी उम्मीद है कि वो लोग राह रास्त पहुंच जाए। नतीजतन मैंने उनको छोड़ा, फिर हक की तलाश में निकले, और हमें ये तबलीगी जमात बहुत पसंद आई कि दीन को लेके फिर रहे हैं, सुन्नत के बहुत पाबंद है, ये किसी का लालच नहीं रखते। अंदर अंदर में मुतासिर हो गए। अब बल्कि यूं समझिए कि अंदर अंदर मैंने तय कर लिया कि ये हक जमात है और मुझे इनसे जुड़ जाना है। मेरा जो इलाका है जहां मैं रहता हूं, मेरा पूरा जिला इत्तफाक से हमारे बरेलवी भाइयों का है, जिनमें मैं था। वहां अहले हदीस नहीं है, 2-4 घर पहले कहीं था, बगल वाले जिले में जरूर है। नतीजतन ये हुआ कि जामे हिदायत जयपुर, मैं राजस्थान में शेखुल हदीस था, दारुल उलूम गरीब नवाज भिलवाड़े में। मैंने अपने बच्चों को वहां चुपके से दाखिल करा दिया, खुद तो रहा यहां शेखुल हदीस बनकर, और बच्चों को दाखिल किया वहां, और साथ में 11 बच्चे अपने इलाके से लाके अपने खर्चे में पढ़ाया, ताकि एक मुकम्मल टीम तैयार की जाए। जिस वक्त मैं इनकलाब लाऊं अपने इलाके में शिर्क और बिदात के खिलाफ, उस वक्त मेरे पास एक टीम हो। ये तैयारी चल पड़ी, और 4 साल तक मुसलसल मैं इसमें जद्दोजहद करता रहा। इत्तफाक देखिए कि उसी बीच में उलमा अहले हदीस से एक मुनाजरा तय हो गया बिलवाड़े में। छोटी सी वहां जमात थी, एक मौलवी साहब थे, वो हर जगह कहते पीते थे कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। हमारे मुरीदीन ने हमसे पूछा, हजरत ये क्या माजरा? मैंने कहा, भाई सूरह फातिहा का पढ़ना हराम, जो पढ़ेगा उसके मुंह में आग डाल दी जाएगी कल क़यामत में। हम लोगों ने तो यही पढ़ा था, यही सुना था। आखिरकार मुरीदीन ने मजबूर किया, मुनाजरा इसी पे तय हो गया। भाई हम लोगों का दावा था कि देवबंदी आओ, वहां भी आओ, मुनाजरे में तो उसको 1 मिनट में हरा देंगे। इससे पहले भी 2 मुनाजरे कर लिया था। मुनाजरा तय हो गया, 2 मौलाना बुलाए गए बस्ती से, क़िराअत खल्फ़ इमाम पे मुनाजरा तय हुआ, शुरू हुआ। मैंने उन्हीं में से एक मौलाना को खड़ा किया, मौलाना उठिए, हजरत तिलावत करिए, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू। तिलावत की, मैंने कहा तर्जुमा करिए।
انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو. میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، سارے جنتا کو بتایا میں نے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جاتی، کیونکہ فاعل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے. یعنی آپ ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں. دماغ ہے ایک، طاقتیں ہیں 5 علم کے، لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتی ہے دماغ کو، پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ منطق کا قاعدہ کلیہ ہے کہ فاعل واحد سے ایک ہی فعل سرزد ہوگا. اللہ نے فرمایا چپ رہو. اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا تو بھی سورہ فاتحہ کی فرضیت نہ صرف یہ کہ ساقط ہوتی بلکہ منع ہو جاتا. لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رہو، چپ بھی رہو. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے، جن کو ہم گستاخ رسول اب تک کہا کرتے تھے، اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. قرآن کی اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو. ادھر آگے امام قرات کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے. اب بتاؤ کیسے سننا پایا جائے گا، کیسے چپ رہنا پایا جائے گا؟ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی. لوگ آ کے مولانا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے. بات آئی گئی ہو گئی. ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت حدیثیں آئی تھی اس ضمن کی، لیکن ہم سب کی تعویل کرتے تھے. جو تعویلیں کی انفراد پر محمول کرتے تھے. اتفاق کہیے کہ 15-20 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں آپ نے ارشاد آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کس نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ آپ نے عرض کیا عبادہ ابن صامت نے، یا رسول اللہ میں نے. اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکر میں پڑ گیا. اب تک یہ حدیث نہیں آئی تھی، عملی تفسیر آئی ہم نے سامنے آئی. اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا اللہ، قرآن کی یہ آیت اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، مطلب ہم نکال رہے ہیں. اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ اب ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے. اب میں نے سوچا کہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے. ہم نے اس کے لیے اسپیشل خاموشی کے ساتھ جے پور کا سفر کیا. وہاں 11 تفسیریں اٹھا کے دیکھا. معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی تھی. یہ بلغو فی کا جواب ہے. جو کفار مکہ نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاؤ، بلغو فی شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان کی بات دوسرے نہ سن سکے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو، چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے، تمہیں ہدایت دے دے. اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا. نازل تو کیا کہاں ہوئی، شان نزول کچھ اور ہے اور فٹ کہیں اور پہ کیا گیا. اب شرح صدر ہوا. میں نے سوچا کہ وہی اتنی بڑی بات میں تنہا سوچ رہا ہوں، چونکہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلی، عوام دیوبند عوام بریلی بھی دونوں بھائی بھائی اس معاملے میں، دونوں ہی مقلد ہیں، ہم دونوں ہی اندھے ہیں، دونوں ہی تقلید کر رہے ہیں کھل کے. تو مجھے اطمینان نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں، تحقیق کرنی پڑے گی، میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی. چنانچہ جامعہ کے 2 بڑے عالم جو شیخ الحدیث تھے ان کو بٹھا کے اکیلے میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے سامنے. گفتگو شروع ہوئی قرات خلف امام پہ. ان لوگوں نے بھرپور دفاع کیا ابو حنیفہ کی طرف سے. میں نے کہا مولانا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہدایہ میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہ تعویلیں ہیں جو ہم زندگی بھر کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ کچھ ایسی بات لائیے جس سے ہمیں تسلی ہو، تشفی ہو جائے. لاسٹ میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا حق تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء اہل حدیثی حق پر ہیں. میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ جانتے تھے اور چھپائے بیٹھے تھے اب تک. میں نے کہا حیرت ہے، کمال جرت ہے آپ کی. ارے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چپ بیٹھے ہیں. میری 15 دن میں کیا حالت ہو رہی وہ میں جان رہا ہوں. کہنے لگے کیا کیجئے گا، اب اس بات کو بولیے گا تو عوام میں بڑا اختلاف ہوگا. ہندوستان کے عوام میں ویسے ہی بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے، پہلے سے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں.
अगर इस मसले को बाजार में ला दिया गया तो फिर नया इख्तलाफ शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ऐसी बात है तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता देता हूं कि ऐसा इत्तेहाद होगा कि हिंदुस्तान ने कभी ऐसा इत्तेहाद देखा नहीं होगा मुसलमानों में। कहने लगे क्या? मैंने कहा लिखिए एक फतवा, मैं भी साइन करता हूं और आप भी साइन करिए। आज के बाद मुसलमानों पर से नमाज की फर्जियत साक़ित। मैंने कहा लिखिए फतवा, आज के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों पर नमाज की फर्जियत साक़ित। आप भी साइन करिए, मैं भी साइन करता हूं। दोनों नुमाइंदे हैं दोनों ग्रुप के। कहने लगे मौलाना आप पागल हो गए क्या? मैंने कहा मियां 90% मुसलमान हिंदुस्तान में नमाज नहीं पढ़ता, 10% लोग पढ़ते हैं बगैर सूरह फातिहा के, वो भी नहीं होती है। तो बिला वजह ये फर्जियत का बोझ कंधे पे लिए क्यों फिरे आदमी? 90% तो वैसे ही नहीं पढ़ते हैं, 10% बगैर सूरह फातिहा का पढ़ता है। ये अहले हदीस हैं ही कितने जो पढ़ते हैं? 10% तो बच्चे पढ़ने वाले, वो भी सूरह फातिहा के बगैर पढ़ते हैं। तो नमाज की फर्जियत साबित कर दो। आज के बाद छुट्टी, फिर देखना बेनमाजी और नमाजी दोनों गले मिल जाएंगे, कहेंगे आओ आज के बाद हम सब एक हो गए। उस दिन मेरी समझ में आया कि नहीं, मुझे फिर पटरी चेंज करनी पड़ेगी, गोया हम 4 साल से फिर गलत राह पे। अब मैंने शुरू किया कुरान का मुताला। अफसोसनाक बात यह है कि हम नजराने के आदी थे, हम कुरान भी बगैर नजराने के नहीं पढ़ सकते थे। देखिए किसी चीज को कबूल करने के 3 तरीके होते हैं। या तो किसी चीज का ठप्पा लग जाता है आपके ऊपर, या बतौर प्रोफेशन कबूल करते हैं, या बतौर मिशन कबूल करते हैं। जैसे एक आदमी मुसलमान होता है खानदानी, अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल करीम हो गया, उसको मतलब नहीं है किसी बात से, बस वो मुसलमान होता चला आ रहा, बस ठप्पा लगा हुआ इस्लाम का उसके ऊपर। और एक ऐसा होता है जो उसको बतौर प्रोफेशन कबूल करता है, जैसे हम लोगों का दौर था। हम मुसलमान थे लेकिन वो हमारा कारोबार था उस दौर में। हम कुरान भी बगैर नजराने के नहीं पढ़ते थे। इत्तफाक कहिए उन्हीं दिनों में एक सेठ जी का मां का इंतकाल हो गया, दुआ खैर के लिए हमें ले जाया गया दुआ कराने के लिए। टाइम था, हमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया टाइम पास करने के लिए। अलमिया हम लोगों का माहौल ऐसा है कि ना कुरान पढ़ा जाता ना हदीस पढ़ी जाती। अफसोसनाक बात, इत्तफाक से आयत मेरे सामने आ गई, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल ग़ैब। कुरान की आयत सामने आई जिसमें अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल आप ऐलान कर दीजिए मेरे पास गैब के खजाने नहीं, अल्लाह के खजाने नहीं है मेरे पास जो मैं देता फिरूं सबको। वला अअलमुल ग़ैब, और मैं गैब नहीं जानता हूं। मुझे बड़ी हैरत हुई, मेरी सारी अकीदत को ठेस पहुंच गई। अल्लाह के रसूल को तो हम लोग ये मानते थे कि मुख्तार कुल है, सब कुछ तो वहीं से मांगते थे, अल्लाह से तो कभी मांगा ही नहीं था हम लोगों ने। या तो रसूलुल्लाह से मांगते या गरीब नवाज से मांगते, थोड़ा बड़ा मसला होता तो गौस पाक से मांग लेते, अल्लाह से तो कभी मांगा नहीं था हमने। यहां अल्लाह इस आयत में फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल से कहलवा रहा। और फिर इल्मे गैब इतनी शिद्दत के साथ हम लोगों का अकीदा था कि रसूल गैब के जानने वाले हैं, कि गैब के न जानने वाले जो लोग अकीदा रखते हैं रसूल गैब को न जानते हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो हम उनकी तकफीर करते थे, चाहे वो उलमाए देवबंद हो या उलमाए बरेली अहले हदीस हो। ये लोग चूंकि रसूल के गैब के मुनकिर है तो हम लोग इस बुनियाद पर तकफीर करते थे, काफिर कहते थे। और यहां अल्लाह अपने रसूल से कहलवा रहा है, ला अअलमुल गैब, ऐलान करिए मैं गैब नहीं जानता हूं। इस आयत को पढ़ने के बाद मेरी हालत अजीब हो गई। मैंने सोचा कुरान को पढ़ना ही पड़ेगा अब लगता है, लेकिन परेशानी ये थी कि नजर रोज देगा कौन। तो मैंने ये किया कि उसको कोर्स में पहली बार नाफिज किया। किसी बरेलवी इदारे में ये पहला तरीका था जो मैंने अपने यहां कुरान को नाफिज किया कोर्स में। और इल्तिजाम यह किया कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, और तय यह किया कि हिंदुस्तानी मुफस्सिरों की तफसीर और उर्दू तर्जुमे नहीं पढ़ूंगा। यकीन जानिए 9 महीने बीते थे पढ़ाते पढ़ाते, 9 पारे पढ़ा सका। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे सारा कुरान खुद हमारे खिलाफ नाजिल हो रहा है। हम मक्के में बैठे हैं, शिर्क की वो सारी किस्में जिनको हम पहले कभी नहीं जानते थे, जिनको हम शिर्क ही नहीं समझते थे, तौहीद का नाम नहीं सुना था हमने, वो सारी किस्में कुरान की उन आयतों में और शिर्क की उन तमाम किस्मों का इब्ताल। ऐसा महसूस हो रहा था हम जैसे मक्के में बैठे हैं, कुरान नाजिल हो रहा है और हम लोग इस्लाम के खिलाफ सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं। मुसलमान होते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, जन्नत में चले जाइएगा।
میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی. میں نے اپنے اسٹاف کو سمجھانا شروع کیا. میرے اسٹاف کہنے لگے مولانا لگتا ہے آپ تو وہابیت سے متاثر ہو گئے. میں نے کہا کیوں بھائی, آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں چلا جاتا ہے آدمی. کہا کیا؟ میں نے کہا یہ میرا چپراسی آیا راجپوت ہے, ایک چپراسی تھا, چائے پلاتا تھا وہ. میں نے کہا چچا جی ذرا نا پڑھ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا جاؤ ہو گیا کام. میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ میں نے کہا صاحب تو جہنم میں جائے گا. میں نے کیوں جائے گا جہنم میں؟ اس نے بھی تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا صاحب پڑھا ہے مگر دل سے نہیں مانتا. میں نے کہا واہ بڑی پیاری بات کہی. میں نے کہا تم بھی سمجھو کہ کیا لا الہ الا اللہ کو دل سے مانتے ہو؟ کیا تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ؟ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہم ان دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی. اور عبادت کی کتنی قسمیں ہم نے خاص کر رکھی ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں, لیکن مرغا چرانے کو, بکرے چرانے کو عبادت نہیں سمجھتے. بڑا دھچکا لگا ہم کو اس وقت جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا 11ویں شریف کا. بریانی پکی ہوئی تھی, خوشبو آ رہی تھی, جلسے میں تقریر کر رہا, دھڑلنے سے ایک اہل حدیث کھڑا ہوا تقریر کے بعد. میرا طریقہ تھا پہلے جب میں تقریر کرتا تھا تقریر کے بعد ٹائم دیا کرتا تھا سوال جواب کرنے کا. پھر یہ اسٹائل جو سوال چاہو کرو جواب دوں گا, کیونکہ جواب قرآن و سنت سے دینا تو تھا نہیں. پھر یہ اسٹائل وہاں کو یہ تو نہیں کہتا تھا کہ صاحب قرآن کی آیت میں, مفتی تھا. پھر یہ اسٹائل ہم لوگ مختار کل ہو جاتے ہیں. اس طبقے میں جائیے دیکھیے ان کی پوجا ہوتی ہے, مختار کل ہوتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں حضرت نے کہا ہے, وہاں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں کہا گیا ہے. اللہ نے فرمایا فرما دیا, بات ختم ہو گئی. امام اعظم نے کہا ہو گیا, مصطفی رضا خان صاحب نے کہا ہو گیا, فلاں صاحب نے کہا ہو گیا, بات ختم, آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ اہل حدیث کھڑا ہوا, اس نے کہا حضور یہ بریانی جو آپ کھائیں گے ابھی 11ویں شریف کی, جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا میں کیسی باتیں کر رہا ہوں, ناجائز کیوں ہونے لگی؟ لیکن صاحب یہ ذبیحہ ہے نا غیر اللہ کا. میں نے کس نے کہا غیر اللہ کا ذبیحہ؟ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا. اس نے آیت پڑھ کے سنائی. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, جو جانور اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے, اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے. ہم یہاں بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں. میں نے تعویل تو کر دی مجمع کے سامنے, مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے. اور ہم نے راجستھان میں خوب دیکھا ہے, لوگ بکرا پال کے رکھے ہوئے قربانی نہیں کرتے ہیں. پوچھئے تو کہیں گے غوث پاک کے لیے. تو میں نے تو کلیئر دیکھا ہوا بھائی. تو ہمارا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں گڑبڑ ضرور ہے کہیں نہ کہیں. ہم پڑھتے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے لیے خاص ہوتا ہے. تو یہ شرک ہو گیا. تقریر ختم ہوئی. تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آ کے ملا اکیلے میں. اس کا بھانجا بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اس کا بھانجا تھا بریلوی, ہمارے قبیلے کا. ماموں تھا اہل حدیث. دونوں میں خوب چلا کرتی تھی. دونوں آئے, ملے, حضرت سے ملو, حضرت سے ملو. ماموں نے, بھانجے نے مذاق اڑایا ماموں سے. کہا ماموں دیکھو میرے غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے ہیں. 2 ٹرک کا مالک ہو گیا تھا انہی دنوں میں وہ, اور وہاں یہ عام عقیدہ ہے کہ غریب نواز کا دیا ہوا. ماموں میرے غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے. قربان جائیے بھانجے کے جواب, ماموں کے جواب پر. بھانجا نے کہا ماموں غریب نواز نے مجھے 2 ٹرک دیے. تو ماموں نے کہا بھانجے تیرے بغل میں جو سیتا رام ہے اس کے پاس اس کے بھگوان نے 4 ٹرک دیے ہیں. میرے سامنے بات ہوئی, میرے دل میں بڑا دھچکا لگا. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے, بات تو بہت صحیح کہہ رہا ہے. اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو اس کو بھی 4 ٹرک ملا, بالکل صحیح ملے. تو اب اگر اس کا بھی خدا داتا بن جائے, غریب نواز بن جائے, 2 ٹرک مل گئے تو اس کے بھی مل گیا. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. اب ان باتوں کو جو میں نے سوچا تو مجھے تحقیق کرنی پڑی, سوچنا پڑا کہ کیا چکر ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان ہے, بولتے ہیں منہ سے, لیکن جب عبادت کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے علاوہ کتنوں کی آپ کا ڈالتے ہیں. نظر عبادت ہے یا نہیں؟ نظر منت نظر عبادت ہے. اور ہمارے اس طبقے میں نظر کبھی اللہ کی نہیں مانی جاتی ہے, ہمیشہ غیر اللہ کی مانی جاتی ہے.
میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو میں نے پایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی سارے شرک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ابو جہل کی کیا غلطی تھی؟ وہ بھی تو اللہ ایک مانتا تھا اور ساتھ میں جن بتوں کو اس نے بٹھا رکھا تھا وہ بہرحال ان بزرگوں سے زیادہ بڑے تھے. بخاری کی روایت کے مطابق وہ معزز ہستیاں تھیں جن کی تصویر انہوں نے سجا رکھی تھی. ان میں انبیاء بھی تھے, فرشتوں کی تصویریں تھیں. سوچنا شروع کیا میں نے, اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب لا الہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ نہ ہم تیری ذات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد, نہ تیری صفات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد, نہ تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد. ہم جب لا الہ کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں, دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے گا, نہ یہ ہاتھ تیرے علاوہ کہیں اٹھیں گے. ہماری کوئی امید تیرے علاوہ کسی سے وابستہ نہ ہوگی. ہماری ساری آرزوؤں تمناؤں کا مرجع اور صرف تو. آپ کو پتا ہے نا کہ آگ اور پیٹرول دونوں ایک ساتھ ہی رہ سکتے ہیں نا, یا رکھ لیں گے آپ؟ شرک اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جس نے لا الہ پڑھتے ہوئے کسی قسم شرکیہ عقیدہ رکھا یا کوئی شرکیہ عمل کیا اس نے, تو ایمان رخصت ہو گیا اس کے اندر. یا تو سینے میں ایمان رہے گا یا شرک رہے گا, دونوں میں سے ایک ہی رہے گا. اگر اللہ کو آپ ایک مانتے ہیں اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, تو نہ تو آپ ذہنی طور پر کبھی شرک کے شکار ہو سکتے ہیں, نہ عملی طور پر کبھی آپ سے شرک کا صدور ہو سکتا. اور اگر آپ کے ذہن کے اندر کہیں کوئی کمی ہے اللہ کی عبادت یا اس کی ذات و صفات میں, اگر کہیں آپ نے کچھ شرک کیا ہے تو پھر ایمان کے آپ کے اندر نہیں رہے گا. معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کی ذات, صفات, عبادت میں کسی کو ساجھا بنا دینا شرک کہلاتا ہے, اور جہاں شرک ہوتا وہاں ایمان نہیں رہ جاتا. یہی وہ خالص پیغام ہے جو اس اسٹیج سے ملتا ہے آپ کو, اور اس مکتبہ فکر سے ملتا ہے. یہ چیز کہیں نہیں ملتی ہے سوائے یہاں کے, اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہم لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا. آئیے کلمے کے دوسرے حصے پر غور کریے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس بات پر ایمان ہونا چاہیے نا, کامل یقین ہونا چاہیے, جبھی وہ مسلمان ہوگا. اگر اس میں تھوڑا سا بھی تذبذب ہے, شک و شبہ ہے, تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں. ذرا سوچیے, ہمارا اور ان کا جھگڑا ہوا, پنچ ہم ان کو بناتے ہیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہوں گا. تو میں نے ان کو پنچ مانا, پنچ تو جو کہے گا دونوں کو ماننا پڑے گا نا. اگر میں یہ کہوں کہ میرا اور ان کا جھگڑا ہے, پنچ میں آپ کو بنا رہا ہوں, لیکن بات وہی ہوگی جو میں چاہوں گا, تو آپ کہیں گے آپ بیوقوف آدمی ہیں, پھر آپ نے پنچ نہیں بنایا. آپ ایک طرف یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں, اور جب بات آ جائے عمل کی یا فرمان کی تو آپ یہ کہیں کہ امام اعظم نے یہ کہا, اعلی حضرت نے یہ فرمایا, مفتی صاحب نے یہ فرمایا, تو آپ نے رسول کو مانا ہی کب؟ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول نے جو جیسے فرما دیا ہم کو ویسے ہی کرنا ہے. نہ ہمیں وہاں عقل سے سوچنا ہے, نہ کسی کی بزرگی دیکھنی ہے, نہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب بڑے علم والے ہیں, ہم کیسے ان کی بات نہ مانیں, یا دنیا ان کو مان رہی ہے, یا ان کا بڑا مزار لگ رہا ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ فرما دیا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر واقعی آپ مسلمان ہیں تو رسول کی رسالت میں بھی آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے, ایمان والا نہیں, اسی طریقے سے رسول کی رسالت میں بھی کسی عالم کو, مفتی کو, امام کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ اس بات کے پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے کہ ہم اس خدا کو ایک جانیں, اس کی ذات و صفات عبادت میں, اور اس کے رسول کو صفت رسالت میں بھی ایک جانیں,
اور شرعی احکام میں رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے نہ سنے نہ اس پر دھیان دے۔ میرے دوست، اس مسلمانوں کے متحد ہونے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک کلمہ ہے، یہی ایک روٹ ہے کہ اس کلمے کو اسی حقیقت کے ساتھ قبول کر لے تو سارے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سوچ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہی بات قرآن کی آیت میں کہی گئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقت بہت کم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، لوگ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ شخص گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے، جو عمل صالح کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر چلتے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتا ہے اور اس راہ میں آنے والے مشکلات پر صبر کی وصیت بھی کرتا ہے۔ دیکھیے، 4 چیزیں ہیں جو ہمیں خسارے سے نکال سکتی ہیں، نقصان سے اوپر کر سکتی ہیں۔ یوں تو ہمارا اور آپ کا معیار آج کل بدل گیا ہے، نقصان اور فائدے کا، نقصان اور فائدے کا معیار بدل چکا ہے، ہم دنیا دار ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نقصان اور فائدے کا معیار یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ میرے دوست، دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے، اس کے علاوہ نہ ہو، اگر اس کے علاوہ ہے تو مردود ہے۔ آپ تعجب ہوگا آپ کو اس حدیث کو سن کر کے، یا آپ نے سنا بھی ہوگا، 3 مسلمان آئے، انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا، ام المومنین سے سوال کیا، ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شب و روز گزارتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جواب میں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ایسے ویسے سب۔ انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا، تینوں نے آپس میں تہیہ کر لیا، ایک میں سے ایک نے کہا آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، صرف نماز ہی پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا آج کے بعد میں شادی ہی نہیں کروں گا، زندگی بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، باہر آئے، پوچھا انتم تقولون کذا و کذا، تم ہی لوگوں جو ایسا ایسا بول رہے تھے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ واللہ انی لاخشاکم، بخدا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے دور ہوا بے رغبتی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا سے اچھا عمل کرنے والا اگر وہ رسول کی سنت سے دور ہو کر عمل کرتا ہو، وہ رسول کی امت میں سے نہیں ہے، رسول کی محبت کرنے والوں میں سے نہیں، رسول سے وہ دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دوسری شرط یہ لگائی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو۔ تیسری چیز جس ذمہ داری کو آپ نے آرام سے ان علماء کندھے پہ ڈال دیا وہ یہ ہے کہ حق کی وصیت، دین کی تعلیم و تبلیغ، یہ صرف ان پر نہیں بلکہ ہم سب پر ہے، اور اس راہ میں آنے والے مشکلات سے ہم کبھی نہ گھبرائیں بلکہ ہم ان کو آگے بڑھاتے رہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا مبلغ بنائے۔ السلام علیکم۔ ہدیہ تشکر حافظ عارف اللہ بیگ صاحب پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید۔ تمام احباب کا